الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فارغ وقت یوں ہی پڑے پڑے گزارنے کی بجائے ذکر و درود، نوافل، عبادت وغیرہ کی کثرت کرنا چاہیے اور اس میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے، اور یہی بہتر ہے کہ پھر مرنے کے بعد موقع نہیں مل سکے گا۔ زندگی میں کافی وقت فارغ مل سکتا ہے، لہذا فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانوں کے تحت ہو سکے تو نوافل کی کثرت کیجیے اور نوافل ادا کیجیے، نوافل کا شوق اپنے دل میں بڑھائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کیجیے۔ اس کے متعلق کہ ہمارے دل میں نوافل کا شوق بڑھے، ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کو میں نے اعلان جنگ دے دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر نزدیکی حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے، اور نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ بھی دوں گا۔ اب دیکھیں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالی جسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اس سے دشمنی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے، اللہ کے محبوب سے، اللہ کے پیارے سے دشمنی کرے، بغض رکھے، حسد رکھے، کینہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے محبوب سے دشمنی جنگ نہیں کر رہا، بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی اور جنگ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے متعلق جنگ کا اعلان فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے اور ان کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرے، لمبی کرے، اور اللہ کے ولیوں کے متعلق بکواسات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ اور مزید کیا فرمایا کہ کوئی اور شے ایسی نہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے، وہ کیا ہے؟ فرائض۔ کہ فرائض کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ محبوب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو فرائض کی بھی ادائیگی کرتے رہنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندہ حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اس سے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے اور اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور ولایت کا شرف عطا فرماتا ہے، اپنے ولیوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ نوافل کی کثرت۔ جب بندہ نوافل کی کثرت کرے، شب بیداری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما رہا ہے، اپنا پیارا محبوب، اپنا ولی بنا رہا ہے۔ اور کیسا؟ ایسا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں سوال کرے تو اللہ فرماتا کہ میں اسے دیتا ہوں، میں اسے دوں گا، اور جب پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ بھی عطا فرماتا۔ تو غور کیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے اور اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے، اب کوئی اس کے متعلق غلط بات کرے، اس سے بغض و کینہ رکھے، عداوت رکھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذلت
رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. جس طرح آج کل کا انجینئر مرزا آپ دیکھتے ہیں اولیاء کے خلاف بکواسات کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اپنی ہی کہی ہوئی باتوں سے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. کئی بیانات آپ نے اس کو دیکھیں. اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب، ان کے آپ بیانات سنیں جو انہوں نے اس کی باتیں کھولی ہیں، اس کے جھوٹ پکڑے ہیں، جھوٹ اس کے پکڑ کر بیان کیے ہیں اور اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ کہاں کہاں اس نے جو ہے جھوٹ کہا، اور جو اپنے کفر کے دیے ہوئے فتوے ہیں ان میں خود کیسا وہ گرفتار ہوا اور وہ کفر کے فتوے خود اس پر لاگو ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے بیانات سے اس کو ذلیل کر دیا. کیا وجہ؟ کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی، اللہ کے ولیوں کے متعلق زبان دراز کی، اور یہ صحابہ کے خلاف بھی زبان دراز کرتا ہے، بکواسات کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن بر دن اس کو ذلیل و رسوا کیا چلا جا رہا ہے. ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی ہے تو نوافل کی کتنی برکتیں اس سے ہمیں معلوم ہوا. نوافل پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا ابھی زندگی میں موقع ہے، کچھ کر لیجئے، ورنہ مرنے کے بعد بندہ ترستا ہے کہ کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا اب موقع مل جائے، بلکہ وہ اس لیے بھی ترستا ہے کہ کاش ایک آدھ بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنے کا موقع مل جائے، ایک بار سبحان اللہ یا ایک بار الحمدللہ کہنے کو بھی وہ بھی ترس جاتا ہے. مگر اب اسے اجازت نہیں ملتی، مرنے کے بعد اب اسے اجازت نہیں ملتی، لہٰذا ابھی زندگی میں جو چاہے نیکیاں کما لیں، بعد میں موقع ہاتھ نہیں آئے گا اور پھر ترسیں گے کہ کاش ہمیں نوافل پڑھنے کی اجازت مل جائے، کاش ہم سبحان اللہ الحمدللہ کلمہ وغیرہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، کچھ نیکیاں کر لیں. پھر یہ مواقع دوبارہ نہیں ملیں گے، پھر صرف حسرت ندامت یہ ہمارے پاس رہے گی. ابھی زندگی میں موقع ہے. زندگی جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ یہاں بوئیں گے ہم بوئیں گے وہی ہمیں آخرت میں ملے گا. تو یاد رکھیے کہ جب تک موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. اگر ہم ایسے مصروف ہو گئے اپنی زندگی میں تو پھر ہم سوچیں کاش ہمیں موقع بھی مل جائے تو ہم کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں. تو مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانیں اور ہم عبادت میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ گزاریں. بالخصوص ہو سکے تو شب بیداری میں جو راتیں آتی ہیں، شب معراج ہو گئی، شب براءت ہو گئی، شب قدر ہو گئی، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہو گئی، اور جناب والا اس طرح عیدین کی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں رمضان کی آخری عشرے کی، ان راتوں میں بالخصوص ہو سکے تو نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی حضرات جو ہیں ہم الحمدللہ یہ اہتمام بالخصوص کرتے ہیں. بعض لوگ اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ راتیں جاگنا کہاں سے ثابت ہے، یہ نوافل پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، ان راتوں میں تلاوت کرنا کہاں سے ثابت ہے. افسوس ہوتا ہے ان کی سوچ پر، ان کے ذہنوں پر، ان کی عقلوں پر کہ کیا نوافل پڑھنے کے لیے بھی دلیلوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی دلیلوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیا شب بیداری میں ذکر و اذکار کرنے کی بھی انہیں دلیلیں دینی پڑیں گی؟ ارے نوافل ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، عام راتوں میں بھی کرنا چاہیے، اس کا انکار کس نے کیا؟ لیکن اگر ان مقدس راتوں میں مسلمان بالخصوص اہتمام کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، ان سے روکنا کیوں؟ عام راتوں میں بھی جاگ کے عبادت کریں، اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لیکن جو لوگ نہیں کر پاتے، اپنے کاموں پہ مصروف ہیں، دیگر زندگی کے معاملات میں مصروف ہیں، اگر وہ فرائض کے ساتھ ساتھ ان مخصوص مقدس راتوں میں مساجدوں کو آباد کرتے ہیں اور بیانات میں شرکت کرتے ہیں، محافلات میں شرکت کرتے ہیں، جو دینی مجالس ہیں
علم دین کی مجالس ہیں ان میں شرکت کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تو ان پر ان سے دلیلیں طلب کرنا کہ نہ کی جائیں، یہ ثابت کہاں سے؟ افسوس سے ان کو روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بدعت ہے۔ اب بتائیں، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ بھی کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ اچھا، بدعت کی بھی اقسام ہیں، بدعت حسنہ ہے، بدعت دلالہ ہے، تو بدعت کی بھی اقسام ہے۔ اب نفل پڑھنا، تلاوت کرنا مخصوص ایام یا مخصوص راتوں میں، یعنی مخصوص کر کے تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، آپ کی ذات کے متعلق، آپ کی صفات کے متعلق، آپ کے کمالات کا بیان کرنا، آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنے کی کوشش کرنے کے متعلق ترغیب دینا، دلانا، کیا ان مجلسوں میں شرکت کرنا بھی بدعت دلالہ میں شامل ہوگا؟ بلکہ اگر اس کو بدعت کہا بھی لیا جائے، اگر چیز بدعت ہے نہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ بدعت ہے، تو جناب والے بدعت کیا ہوگی؟ بدعت دلالہ ہوگی، بدعت سیئہ ہوگی۔ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، تو یہ بدعت حسنہ کہلائے گی۔ اگر بدعت مان لیا جائے تو بدعت حسنہ کہلائی جائے گی۔ ایک اچھا عمل، ایسا عمل نیا، ایسا ایک نیا اچھا عمل جو جائز ہے اور 100% جائز ہے۔ ہم ان راتوں میں جاگنے کو فرض قرار نہیں دیتے، واجب قرار نہیں دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ آپ ان مقدس راتوں میں جاگ کر، شب بیداری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ علماء قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تراجم پڑھتے ہیں، ان کی تفاسیر بیان کرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اہم گوشے بیان کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر کرتے ہیں۔ تو ان محفلوں میں شرکت کرنا مستحب، ہم کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔ اس بہانے ہماری مساجد بھی آباد ہو جاتی ہیں، ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے مسجدوں میں راتوں کو تالے لگ جاتے ہیں، مسجدوں کی بھی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ چلے کسی بہانے ہماری نوجوان نسل مسجدوں میں آ تو رہی ہے، نوافل پڑھ تو رہی ہے، ذکر و اذکار کر تو رہی ہے، کسی نہ کسی بہانے دین سے وابستہ تو ہے، اسلام سے وابستہ تو ہے۔ ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، ان کی صفات کے متعلق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے، اس کے متعلق، صحابہ کرام کی زندگیوں کے متعلق، اولیاء کرام کے تذکرے، یہ سب بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ سننا، یہ جاننا، یہ معلومات حاصل کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ جو سوچتے ہیں کہ ناجائز ہے، ان کو اپنے جائز ہونے پر شک ہونا چاہیے کہ وہ جائز ہیں بھی یا ناجائز ہیں۔ یاد رکھیے، جو جائز ہے اسے جائز ہی سمجھے گا، جو ناجائز ہے اسے ناجائز ہی سمجھے گا، کیونکہ اس کی نظر میں وہی کچھ ہوگا۔ مومن تو مثل آئینہ ہے، اگر آپ کو سب چیزیں غلط نظر آ رہی ہیں تو یہ چیزیں غلط نہیں، آپ کے دیکھنے کا نظریہ غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک اعتراض نام و نہاد اہل الحدیث طبقے کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ جناب والا یہ بتائیے کہ شب معراج جو ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس میں نماز پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک حدیث سنائیے، ایک آیت سنائیے، اس میں جاگنے کا حکم، اور جاگنا کہاں سے ثابت ہے؟ نماز پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ان راتوں میں تلاوت کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ ان راتوں میں جاگنا کہاں سے ثابت ہے؟ شب بیداری کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت تو بھائی قرآن سے ہی، حدیث سے ثابت ہے۔ میں اس وقت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ بیان پھر لمبا ہو جائے گا۔ اگر آپ واقعی میں انصاف سے کام لیں اور عقل و شعور رکھیں اور قرآن میں غور و تفکر کریں تو آپ کو شب معراج میں بھی شب بیداری مل جائے گی، قرآن میں بھی ذکر مل جائے گا، عبادت کا اس رات، شب معراج کی رات عبادت کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، شب بیداری کا ذکر ملے گا، نماز کا ذکر ملے گا، نیکیاں کرنے کا ذکر ملے گا۔ کس طرح؟ آئیے مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بالکل مختصر۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔
جہاں ہم نے برکت رکھی ارد گرد۔ اب بتائیے اس آیت میں غور تفکر کریں تو رات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے خاص کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر احادیث مبارکہ ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، اپنے الفاظوں میں عرض کرتا ہوں کہ اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شب بیداری ہوئی، شب معراج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا مسجد اپنے گھر سے، یعنی کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے جایا گیا مسجد حرام سے، پھر مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی میں آپ نے امامت فرمائی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان میں فرشتوں نے بھی شرکت کی، بعد جماعت نماز بھی پڑھی۔ پھر اس کے آگے جو حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، آپ نے معراج کی، پھر آسمانوں کا سفر، جنت کو ملاحظہ فرمایا، دوزخ کے مناظر دیکھے، جو بھی معاملات، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، تمام چیزیں۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رات کو جاگنا یہ شب بیداری کی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ اب خانہ کعبہ، مسجد حرام، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت بھی عبادت ہے، مسجد اقصی جانا یہ بھی عبادت کی جگہ، پھر وہاں نوافل پڑھنا، نماز پڑھنا بھی اس رات میں ثابت ہے، ہو گیا ثابت۔ حضور کا جاگنا، اس رات معراج ہوئی، حضور کا جاگنا یہ ثابت ہے قرآن کی آیت سے، شب بیداری ثابت۔ حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، یہ مقدس جگہوں کی زیارت کرنا، یہ ثابت ہے قرآن کی آیت سے۔ پھر حدیث مبارکہ وغیرہ میں جو ذکر ہوا کہ آپ نے امامت فرمائی تمام انبیاء کرام کی، تو اس رات نماز پڑھنا یہ بھی ثابت ہوا۔ اور پھر نوافل وغیرہ کی، ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو پھر پورا واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو کہ کئی 100 سال پہلے وصال فرما چکے، آپ نے بعد از وفات بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، پھر 5 ہوئی، 45 ہو گئی، 5 کم ہوئی، 45، پھر 40، پھر 35، پھر کرتے کرتے 5 تک پہنچی، المختصر 5 رہ گئی۔ تو اس رات نمازیں فرض ہوئی، لیکن مسجد اقصی سے آسمان کا سفر کرنے سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ کیا تھی؟ نماز تو بعد میں فرض ہوئی نا، نوافل پڑھے گئے، تو نوافل پڑھنا بھی ثابت، اور نوافل کی جماعت بھی جائز ہے، یہ بھی ثابت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ دیا گیا، جس رات نماز فرض ہوئی، نماز کا تحفہ دیا گیا، اسی رات میں نماز اور نوافل پڑھنا لوگ آج بدعت کے دیتے ہیں، اس کی دلیل مانگتے ہیں۔ حد ہوتی ہے، مطلب حیرت بھی ہوتی ہے کہ ان کی عقلوں کے اوپر، کہ جس رات نماز فرض کی جا رہی ہے، جس رات نماز کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اسی رات میں نوافل اور نمازیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ جائز نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی، نماز کا فرض ہونا اس رات اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات نماز پڑھنا جائز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھ کے گئے اور جماعت سے، حضور نے جماعت فرمائی اور امامت فرمائی، اور جو ہے نا دیگر انبیاء نے اقتداء میں نماز پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ شب معراج کا جو واقعہ ہے، اس میں تو اتنا کچھ ہے کہ ہماری سوچ ہے، ہر ایک مسئلے کا حل اس شب معراج میں ہمیں الحمدللہ ملتا ہے۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا، حالانکہ وفات فرما چکے ہیں کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ، وہ تمام انبیاء کرام آج کی رات اپنی قبروں سے باہر تشریف لائے، مسجد اقصی میں نماز باجماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھیے۔ ایک نیند تو وہ ہوتی ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، اور ایک نیند یہ ہوتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس نیند سے بھی بیدار ہو کر انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ جناب آپ تو اس نیند کی بات کر رہے ہیں کہ جاگ کر نوافل پڑھنا، وہاں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں سے باہر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اور آج لوگ اپنے بستر والی نیند کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟
شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اس پہ دلیل مانگ رہے ہیں. یہ دلیل ان کو نظر نہیں آتی، حالانکہ ان حدیثوں کو وہی مانتے ہیں. تو لہٰذا اس رات دیگر انبیاء بھی جاگے. اب مجھے کون جاگا؟ تو بھائی یہ حضور حسن بھی جاگے، دیگر انبیاء بھی جاگے ہیں، اور یہ تو اس نیند سے جاگے ہیں جب آپ سوئیں گے تو دوبارہ آپ نہیں جاگیں گے اس نیند سے، قیامت کے روز جاگیں گے. دنیا میں دعا تشریف لائیں، آپ نہیں آئیں گے. لیکن انبیاء کرام السلام اس رات کو کس انداز میں منایا کہ اس رات اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلے، تشریف لائے اور نفل پڑھے، نماز پڑھی. حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اس رات جاگنا بھی ثابت ہوا، اس رات نماز پڑھنا بھی ثابت ہوا، اس رات جماعت سے بھی نوافل کی جو ہے جماعت ثابت ہوتی ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ نوافل انفرادی طور پر پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر جماعت سے پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے. پھر آیا کا سفر ہوا، سارے معاملات ہیں. تو لہٰذا نماز میں کیا پڑھا؟ قرآن کی تلاوت بھی جائز ہے. پھر آسمانوں کے دروازے کھلتے رہے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، معاملات دیکھیے، امت کے معاملات دیکھیے. اور پھر حضور السلام اس رات واپس بھی آ گئے کچھ حصے کے اندر. اب سوچیں کتنا عرصہ گزر گیا اور دنیا میں وقت روک دیا گیا. یہ حضور علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے. حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، جن میں سے 2 معجزے حضور علیہ السلام کی شان کے بالکل لائق ہیں. آپ کی شیان شان ہے یہ کہنا چاہیے. ایک قرآن مجید فرقان حمید کہ یہ معجزہ حضور علیہ السلام کا آج تک ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کی صورت میں جو ہم پڑھتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب یہ حضور علیہ السلام کے شان ہے معجزہ. اور دوسرا معجزہ اللہ رب العزت کا دیدار جاگتی ہوئی سر کی آنکھوں سے کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی شان کے لائق. آپ کی شان کہ کسی کو بھی دنیا میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. ہاں دیگر جو بزرگوں کا واقعہ ہے وہ خواب کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ ہے وہ جاگتے ہوئے کہ آپ نے جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. تو آپ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلالت کی جو ہے وہ تجلیاں برداشت نہ کر سکیں، اس کی تاب نہ آ سکے. آگے آپ کو معلوم ہی. تو بعض اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، موسیٰ سے تو نہیں ہوا. امام حنبل نے کیا، موسیٰ سے تو نہیں ہوا. دیگر بزرگوں کو ہوا ہے، باعث بستامی کو ہوا، موسیٰ کو نہیں ہوا. ارے بھائی وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے. یہاں واقعہ ہے بزرگوں کا وہ خواب کا کہ انہوں نے جو زیارت کی وہ خواب میں کیے، اور جو موسیٰ نے عرض کی تھی، خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا تھا. تو دونوں معاملات الگ ہیں. تو یہ خاصا کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ دیدار جنتی الحمدللہ کریں گے، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. جنت میں کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ معاملہ الگ ہے. اس پر کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھ لیا، تو ہم نے کب کہا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کیا ہے. احاطہ تھوڑی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا ہے، اور کروانے والی ذات تو خود رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. آسمان کو دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کا احاطہ کرتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں کہ زمین کا احاطہ کرتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں کہ سمندر کا آنکھیں احاطہ کرتی ہیں، نہیں دیکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا. یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کا خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کیا، یہ کب ہم نے بیان کیا. تو لہٰذا یہ جو آیت بیان کی، اسی آیت میں اس رات کی عبادت کا ذکر موجود ہے، مگر غور تفکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کریں گے اچھی نیت کے ساتھ، اچھی ارادوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو سب ملے گا. اور نہیں کریں گے تو پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو ایک خدا کی کتاب بھی نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کی نظر ہی نہیں ہوگی. بات یہ. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنائے، بچوں کو صلاۃ و سنت کا پابند بنائے.
جو بیان کرنے میں غلطی کوتاہی سزد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آنے والی شب معراج کے صدقے ہماری خامیوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لرزشوں کو درگزر فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔